السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے سرپرست ملائم سنگھ یادو کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے آج 10 اکتوبر صبح 8:16 پر گروگرام کے میدانتا اسپتال میں 82 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ ملائم سنگھ کی موت کے بعد سماجوادی خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں میں سیفئی میں ادا کی جائے گی۔ 55 سال سے زیادہ سیاست میں سرگرم رہنے والے ملائم سنگھ یادو 1967 میں یو پی کے جسونت نگر سے MLA منتخب ہونے کے بعد پہلی بار اسمبلی پہنچے تھے اور پھر انہوں نے اپنے سیاسی کریئر میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ 8 بار MLA منتخب ہوئے ہیں تو وہیں 7 بار لوک سبھا کے ممبر بنے۔ 1977 میں وہ جنتا پارٹی سے پہلی بار یو پی کے وزیر بنے، جبکہ 1989 میں وہ پہلی بار یو پی کے CM بنے۔ اس کے بعد 1993 میں اور پھر 2003 میں دوسری اور تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ملائم سنگھ یادو نے 1992 میں سماجوادی پارٹی کی بنیاد رکھی اور 1993 میں BSP کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اہم اپوزیشن پارٹی سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یوگی نے ملائم یادو کے انتقال پر ریاست میں 3 دن کے سرکاری سوگ اور ان کے آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں سبھی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے بھی ملائم سنگھ کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے لیے مشہور BJP کے رکن پارلیمنٹ پرویش ورما نے اب مسلمانوں کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی یہ بات کرتے ہوئے ان کی ویڈیو جو ہے وہ کیمرے میں قید ہو گئی ہے۔ دراصل وہ اتوار کو شمال مشرقی دہلی کے دلشاد گارڈن میں وشو ہندو پریشد اور دیگر ہندو تنظیموں کی طرف سے منعقد وراٹ ہندو سبھا سے خطاب کر رہے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ہندوؤں سے انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے ٹھیلوں اور دکانوں سے سبزیاں اور دیگر اشیاء خریدنا بند کر دیں، اب مسلمانوں کو کام کی مزدوری بھی نہ دی جائے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں یہ آپ کو دکھائی دے، میں کہتا ہوں اگر ان کا دماغ ٹھیک کرنا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک کرنی ہے تو ایک ہی علاج ہے، وہ ہے سمپورن بہشکار۔ آپ اس بات سے سہمت ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو سہمت ہو اور میرے ساتھ بولو، ہم ان کا سمپورن بہشکار کریں گے۔ وہیں ورما کے علاوہ لونی سے BJP MLA نند کشور گجر، جو کہ 2020 کے دہلی قتل عام میں اپنے کردار کے لیے بدنام ہے، اس نے بھی تقریر میں تشدد کو جو ہے وہ ہوا دی۔ مزید برآں انہوں نے بھیڑ کو یقین دلایا کہ ان کا اگلا لائحہ عمل جو بھی ہو، انہیں یقین دلایا جا سکتا ہے کہ لونی کے 50,000 لوگ ان کی حمایت کے لیے وہاں موجود ہوں گے، جیسا کہ وہ پہلے بھی دہلی آئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق تقریب کے دیگر مقررین نے بھی مسلمانوں کے قتل عام کا مطالبہ کیا۔ کرنے کی کوشش کیا تو آپ کی ایک مدرسہ اور ایک بھی مسجد نہیں بچے گا، کروڑوں لوگ وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک نہیں 14 شادیاں کریں گے، 40 پیدا کریں گے، تو ہم سب بھی اس پر دھیان دیں، ان کو چن چن کے مارنے کا کام کریں۔ ویڈیو لگاتار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں۔ وہیں اس معاملے پر اسد الدین اویسی نے BJP اور RSS کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ RSS کے موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں جھوٹا خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ BJP نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح کی بات اسد الدین اویسی نے کہی۔ وہ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اچھوت کو ختم کیا گیا ہے اور اس کا طرز عمل کسی بھی شکل میں ممنوع ہے۔ اگر حکمراں جماعت کا رکن اسمبلی ملک کے دارالحکومت میں یہ کام کر سکتا ہے تو آئین کی اب کیا قدر بچ گئی ہے۔ وہیں سینئر صحافی راجدیپ سردیسائی نے ٹویٹ کر لکھا کہ سراسر چونکا دینے والا اور ذلت آمیز بیان ہے۔ BJP نے مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ سب کا ساتھ کا نعرے کا کیا ہوا جب اس طرح کی زبان عوامی نمائندگی کے ذریعے استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا یا پھر اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ بتا دیں کہ یہ میٹنگ جو ہے ایک شخص کے قتل کے خلاف احتجاج کے لیے منعقد کی گئی تھی، جس کی شناخت منیش کے طور پر کی گئی تھی، جسے گزشتہ ہفتے مشرقی دہلی کے سندر نگری میں گھر واپس آتے ہوئے 20 سے زائد بار چاقو سے اس پر وار کیا گیا تھا کہ اس میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور جس کی شناخت جو ہے وہ ساجد عالم
بلال، فیضان، محسن اور شاکر کے نام سے ہوئی تھی۔ پولیس کا اس معاملے پر یہ کہنا تھا کہ واقعہ جو ہے پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ پولرائز کرنے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ ملک کی تاریخی عبادت گاہوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے والے پلیس آف ورشپ ایکٹ کو چیلنج کرنے والی پیٹیشنوں کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ قانون 1947 سے قبل کی عبادت گاہوں کی مذہبی حیثیت کو عدالتوں میں چیلنج کرنے کی راہیں مسدود کرتا ہے۔ اس قانون کی چند دفعات کو چیلنج کرتے ہوئے متعدد پیٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہیں۔ بورڈ نے اس قانون کا دفاع کرتے ہوئے اسے ترقی پسند قانون سے تعبیر کیا ہے، جو کہ آئین کی سیکولر قدروں کے عین مطابق ہے۔ بورڈ نے زور دیا ہے کہ یہ قانون ملک میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دینے والا ہے۔ وہیں درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ PIL عرضی داخل کرنے کا رجحان ظاہر کرتا ہے کہ اس طرح کے زیر التوا مقدمات کو نفرت کی سیاست کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اقلیتی برادری سے متعلق مسائل کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مرکزی اور بعض ریاستی حکومتوں کی طرف سے ملک میں اسرائیل کے طرز پر بلڈوزر کلچر کو جاری کرنے کو نہایت افسوسناک اور ملک کے لیے رسوا کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی شبیہ ایک ایسے جمہوری ملک کی رہی ہے جس میں ہر شہری کو پرامن احتجاج اور اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے حکومت کا رویہ آمریت پسند ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی شہروں میں مسلمانوں اور دلتوں کے مکانات معمولی الزامات کی بنیاد پر زمین دوز کر دیے گئے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی طرح کی غلطی پر ایک کو سزا دینا اور دوسرے کو نہیں دینا یہ کھلے طور پر انصاف کا قتل ہے۔ پھر حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کسی کو مجرم سمجھتی ہے تو اس کو عدالت میں جانے اور صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مدعی بھی ہو اور خود ہی فیصلہ بھی کر لے، کیا اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی نامنصفانہ حرکت اور غیر جمہوری طرز عمل سے باز رہے اور دنیا کی نظر میں وطن عزیز کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ دنوں کئی مکانات کو جو ہے مسلمانوں کے کئی مکانات کو معمولی سے الزامات کے بعد منہدم کر دیا گیا تھا، اور اس سے قبل بھی اس طرح کی مثالیں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس پر جو ہے ملک کا انصاف پسند شہری جو ہے وہ اس کو لے کر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے اور اسے افسوسناک قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ نائجیریا کی جنوب مشرقی ریاست انامبرا میں کشتی ڈوبنے سے ہلاکتیں 76 ہو گئی ہیں۔ دراصل کشتی میں 85 افراد سوار تھے، جبکہ 100 مسافروں کی اس پہ بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب انجن خراب ہونے سے کشتی رک گئی اور سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ ڈوبنے والوں میں سے 15 افراد کو بچا لیا گیا اور 10 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ وہیں نائجیریا کے صدر محمد بہاری نے اپنے بیان میں 76 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کی لاشیں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ وہیں ایران کا سرکاری چینل ہیک ہو گیا اور ہیکرز نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے خلاف پیغام نشر کر دیا ہے۔ ایران میں ہیکرز نے نیوز بلیٹن کے دوران سرکاری چینلز کو ہیک کر لیا۔ ہیکرز نے مقتول لڑکی ماسا امینی سے اظہار یکجہتی کی اور آزادی کی جدوجہد کے پیغامات بھی نشر کیے۔ اسکرین پر آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں، ہمارے نوجوانوں کا خون آپ کے ہاتھوں پر ہے، اس طرح کے پیغامات کے ساتھ زندگی اور آزادی کے نعرے بھی لگے۔ گزشتہ شام 6 بجے کی نیوز بلیٹن میں آیت اللہ خامنہ ای کا بیان نشر کیا جا رہا تھا کہ اچانک اسکرین پر ایک ماسک نمودار ہوا اور پھر خامنہ ای کی تصویر کے گرد جو ہے وہ شعلے دکھائی دینے لگے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی تصویر پر ماتھے پر بندوق کے ہدف کا نشان بھی بنایا گیا تھا۔ وہیں اسکرین پر ماسا امینی اور مظاہروں کے دوران ہلاک 3 خواتین کی تصاویر بھی لگائی گئی تھی۔ ہیکرز نے اپنا تعارف عدالت علی کے نام سے کروایا ہے۔ اور سعودی عرب میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بس عملے کی غفلت کا نشانہ بننے سے 5 سالہ بچے کی موت ہو گئی ہے۔ حادثہ اتوار کے روز پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور بس کو بند کر کے چلا گیا تھا اور 5 سالہ سعودی بچہ حسن علوی، جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اسکول بس میں سوتا رہ گیا، جس کے بعد اس کی دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسکول بس میں طالب علم کی ہلاکت کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اور صارفین نے متعلقہ حکام سے حادثے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
وہیں تھائی لینڈ کے شمال مشرقی صوبے میں بچوں کے ڈے کیئر سینٹر میں گزشتہ ہفتے ہونے والے قتل عام کے دوران 3 سالہ بچی کلاس روم میں کمبل میں سونے کی وجہ سے محفوظ رہی۔ 6 اکتوبر کو تھائی لینڈ کے شمال مشرقی صوبے میں بچوں کے ڈے کیئر سینٹر میں فائرنگ کے نتیجے میں 22 بچوں سمیت کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 6 اکتوبر کو جب درندہ صفت قاتل نرسری کلاس میں گھسا تھا تو جہاں اس نے فائرنگ شروع کر دی اور اس میں 22 بچوں کو اس نے وہاں قتل کر دیا۔ وہیں ایمی نامی ایک چھوٹی سی بچی وہ کمبل اوڑھ کر سو رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ کمبل اوڑھ کر سونے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ ایمی نرسری کلاسز کی وہ واحد بچی تھی جو سابق پولیس افسر کی جانب سے کی گئی فائرنگ میں محفوظ رہی تھی، جہاں 30 سے زیادہ افراد کو قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر نرسری کلاسز کے بچے تھے۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔